میں کبھی کبھی قرآن پڑھنے کے لیے قبرستان چلا جاتا تھا۔ امی کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر تلاوت کرتا تھا۔ ایک دن وقت کا اندازہ نہیں رہا، اندھیرا پھیل گیا تو دل گھبرایا۔ قبرستان میں چاہے ماں کی قبر پر جائیں، اندھیرے میں ڈر ہی لگتا ہے۔ پھر کچھ دور ایک بزرگ نظر آئے تو ڈھارس ہوئی۔ میں اٹھ کر چلا تو وہ بھی چلے۔ پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ قرآن حکیم ہے۔ بزرگ نے کہا، حکمت والی یہ کتاب مردوں کو سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب زندوں کو سمجھانے کے لیے اتاری گئی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ جب خود سے کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکیں تو اسے لے کر اپنے رب کے پاس چلے جائیں، اس سے اپنا معاملہ بیان کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کسی دوست کی طرح بات کریں، کیونکہ کبھی کبھی صرف اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی سے اس لیے بھی نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں۔ تھوڑا جلدی کامیاب کر دے اے اللہ، میرے والدین میری وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، انہیں دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ محرومیاں ہی انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ جن کے پاس سب کچھ موجود ہو وہ لوگ کہاں مضبوط ہوتے ہیں؟ مضبوط تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اناج کی قدر وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جو سارا دن محنت مشقت کر کے رات اپنے گھر 2 روٹی کا آٹا لے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو مٹھائی کھانا ان کے بچوں کو کتنا پسند ہے، مگر محرومیاں ان کو یہ کھانے کے قابل نہیں رکھتی۔ وہ پھر بھی مضبوطی سے اس مشکل کو برداشت کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں، جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ دعا قبول بھی کرے گا۔